کمیٹیوں کے لیے یہ سیاست نہیں کی ہے، خان کے کاس کے لیے کی ہے۔ پارٹی میں ایک احترام جو ہر پارٹی ورکر کا حق ہے اس کا میں بھی حقدار ہوں، اور باقی جو ہیں پارٹی قیادت کے ساتھ انشاءاللہ افہام و تفہیم سے معاملات سلجھیں گے۔ میری اپنی تئیں تو کوشش ہوگی، باقی جو ہیں ایک دفعہ پھر واضح کرتا ہوں، کل بھی میں نے بیان دیا تھا کہ جو شیخ وقاص ہے، وقاص اکرم صاحب، وہ میرے بھائی ہیں، اور اگر پولیٹیکل کمیٹی کے اس ووٹنگ کے پروسیس میں ہوتا اور مجھے یہ علم ہوتا کہ ان کی بھی خواہش ہے تو میں اپنا ووٹ بھی ان کو دیتا۔ یہ تفریق، یہ عہدوں پہ ووٹنگ کرانا، یہ میرا خیال ہے کہ نفرتوں کو جنم دیتا ہے۔ اس وقت میں آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد تو وہ ضرورت یہ ہے نا کہ ہم اتفاق سے خان صاحب کے کاسٹ کو لے کے آگے بڑھیں۔ میری اپنی تئیں یہی کوشش ہوگی۔ سر ابھی آپ کی گوہر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے کو بتایا تھوڑا بہت کہ خان صاحب کی کیا رہتی ہے؟ وہ میرا خیال ہے کل میں ملوں گا تو اس کے بعد شاید خان صاحب اپنا فیصلہ پبلک کریں گے۔ کیا وجہ آج آپ کو کیوں نہیں ملنے دیا گیا؟ کیوں نام آپ کا ڈراپ؟ میرا خیال ہے خان صاحب مجھ سے اگر کوئی بات کرنا چاہتے تھے تو ان سب کے سامنے نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ آج کی ملاقات ایسی ہوتی ہے کہ جس میں تمام سنتے ہیں، اور کل کی ملاقات چونکہ عدالت میں ہوتی ہے تو وہ علیحدگی میں بات ہو سکتی ہے۔ مروز صاحب، آپ کا جو خاصہ ہے وہ جلسے ہیں، کراؤڈ پولر ہیں، آپ لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو جب آپ پی ایس سی کے چیئرمین فرض کریں بن بھی جاتے ہیں تو میرے خیال سے بڑی بھاری ذمہ داری اور ادھر سے آپ کا کٹ آف ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں اس میں؟ نہیں کٹ آف، دیکھیں پی ایس سی کے چیئرمین کے لیے یہ میری کوئی نہ درخواست تھی، نہ خان صاحب کو کوئی خواہش کی تھی۔ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب نے اطلاع کی جب وہ ان کے پاس آئے تھے چیئرمین گور صاحب کے ساتھ کہ خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر کے لیے عمر ایوب صاحب کا اور پیک کے لیے آپ کا نام لیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو کھینچا تھانی شروع ہوئی، اس سے مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ بھائی اس سے ڈس رسپیکٹ فیل ہوتی ہے، کیونکہ پارٹی میں ایک دوسرے کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، استحکام دینا ہے، رسپیکٹ اور ریگارڈ کرنی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ اتنا لمبا ہو گیا اور اتنی بار یہ فیصلہ تبدیل کروایا گیا کہ وہ ضد سی بن گئی کہ کیوں یہ اس طرح ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ میں نے آپ کو پارٹی میں تو ایسے نقصان ہوگا، پہلے حامد رضا کا نام سامنے آیا، پھر جو ہے شیخ وقاص اکرم کا، اور شیخ وقاص اکرم جو کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون اس کے پیچھے کیوں یہ لابنگ ہو رہی ہے، آپ کے خلاف کیوں ایسے ہو؟ دیکھیں جی، یہ معاملات افہام و تفہیم سے بھی حل ہو سکتے تھے نا۔ پولیٹیکل کمیٹی میں مجھے اطلاع کرتے، میں آتا اور میں خود ان کا نام تجویز کرتا تو کتنے پیار سے بات سلجھ جاتی۔ یہ ووٹنگ کرا کے کہ فلاں نے اتنے ووٹ لیے، فلاں نے اتنے لیے، یہ تحقیر آمیز ہوتا ہے۔ خان صاحب نے کبھی ووٹنگ کے لیے کوئی ہدایت نہیں دی تھی، یہ انہوں نے میری غیر موجودگی میں اپنے تئیں فیصلہ کیا۔ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی میں ایک دفعہ پھر آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ وقاص اکرم اگر میں پولیٹیکل کمیٹی میں ہوتا تو اور مجھے ان کی خواہش کا علم ہو جاتا تو میں اسی کمیٹی کے سامنے ادھر ہی کہہ دیتا کہ بھائی اس کے دے دے، ہمارے لیے جلسے جلوس احتجاج ہی کافی ہیں، ہم وہی کر لیتے۔ سر کل جب شبلی فراز صاحب سے سوال ہوا آپ کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، ان کو حالات کا اندازہ نہیں ہے باہر کا، تو جو ہم اگر خان صاحب کے فیصلے کو ریورس بھی کیا تو ہم نے کمیٹی میں کیا، تو کیا خان صاحب کے فیصلے کو پولیٹیکل کمیٹی ریورس کر سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سپریمو ہیں ہمارے پارٹی کے۔ خان صاحب کے فیصلے جو ہیں وہ ہمیشہ، خان صاحب کے فیصلوں پہ ہمیں اثر انداز نہیں ہونا چاہیے اپنے مفاد کے لیے یا کسی کے بغض میں۔ خان صاحب کے فیصلوں کا احترام کیا جانا چاہیے، چاہے کسی کے حق میں ہو۔ پہلے فیصلے ہوئے، ہم سب نے احترام کیا، کبھی کسی ایک فیصلے پہ ہم نے ڈسپیوٹ نہیں کیا، اور تمام قیادت سے میں اپیل ہوگی کہ ہم نے دیکھیں ایسی بدنیتیوں کے ساتھ چلنا بڑا دشوار ہوگا، ایک مٹھی بن کے رہنا ہوگا، ہم نے ایک دوسرے کو احترام دینا ہوگا۔ اس طریقے سے معاملات چلانا، ڈویژن کرنا، لیگ پولنگ کرنا، یہ میرے خیال میں پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے۔ گزشتہ روز کاشف عباسی صاحب کے ساتھ شیخ وقاص اکرم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے بارے میں بڑے اچھے کلمات کہے، انہوں نے کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں مروت صاحب، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ نامزد کیا ہے، وہ تو لالمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جس طرح ان کو علم نہیں تھا اس طرح مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ اس دن انہوں نے بلایا ہے اجلاس اور ووٹنگ ہونی ہے، تو لہٰذا اگر سر یہ فیصلہ تو ہونا بھی باقی ہے، اس سے پہلے کوئی ایسا فیصلہ ہے جو خان صاحب نے کوئی اور کیا اور باہر کچھ اور ہوا، تھوڑا سا اگر حوالہ نہیں، میں دیکھیں اب مزید تنازعات کو میں ہوا نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن ہے صحیح ویسے اس طرح نہیں، میں مزید تنازعات کو ہوا نہیں دینا چاہتا ہوں۔ خان صاحب کی پارٹی ہے، خان صاحب کے فیصلوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ خان صاحب جس کو جو چیز
देते हैं। अगर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी शेख वकास साहब के नाम पे खान साहब आमीन करते हैं, मैं पहला आदमी हूँ कि मैं उस फैसले के आगे सर तस्लीम खम करता हूँ। सिर्फ ये है कि एक दूसरे का एहतराम किया जाए। चेयरमैन सेनेट का नाम मेरा ख्याल चेंज हुआ है, कहा यह जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहें? क्या कि खान साहब ने कोई और नाम दिया था, बैरिस्टर अली जफर का, और बाहर जो है शिबली फराज का नाम है, इस पे कोई नहीं? अपोजिशन लीडर सेनेट का। देखिए, ये मुतनाज़ा बातें अब फिर करके आप फिर मुझे लड़ा रहे हैं, इसको छोड़ दो, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लाइमल क्या है? कल से आप लोग कोई तहरीक भी शुरू करने वाले हैं पूरे मुल्क में, परसों भी जलसे जुलूस हैं, क्या हिकमत अमली आप लोगों की, कहाँ से आप लीड करेंगे PTI की? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगाह करना चाहता हूँ कि 8 फरवरी तक जितने भी जलसे जुलूस होते थे, एहतजाजी रैलियाँ होती थी, वो मैं अकेला आदमी था, मैं ही डिसाइड करता था। और खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन ख़ान मेरी मुआवनत किया करते थे, उनका ताउन मुझे रहा, बल्कि वो पंजाब और सिंध में भी बहुत सारे जलसों में उसने मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेशन की। चूँकि मैं अकेला था और मैं ही फ़ैसला करता था, तो मुझे एहतजाज में, जलसों में, रैलीज़ में, कन्वेंशन में कोई तकलीफ़ नहीं हुआ करती थी, और हमें कहीं भी इजाज़त नहीं मिली जलसे जुलूस करने की। हम खुद ही अवामी ज़ोर पे किया करते थे। अब चूँकि क़ियादत बाहर आ गई है 8 फरवरी के बाद, तो लिहाजा अब क़ियादत जो है वो फ़ैसले करेगी कि जलसा जुलूस क्या होगा। मुझे अगर किसी ने फ़राइज़ देने हैं तो मैं लब्बैक कहूँगा, और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपने फ़राइज़ जो हैं वो खान साहब से गाइडलाइन लूँ कि खान साहब मेरे लिए एहतजाज में क्या रोल तजवीज़ करते हैं, और मैं उसी रोल को अमीन कहूँगा। बसूरत दीगर एहतजाज की ज़िम्मेदारी जो है अब खान ने जो है हवाले की हैं पार्टी की क़ियादत को, तो लिहाजा वो जो गाइडलाइन देंगे मैं उनके पीछे बिल्कुल हर जगह पे लब्बैक कहूँगा। शुक्रिया। चाचू से बंद करो ना जरा गन्ने की। आज अचानक जेल हुकाम ने मुलाकात में आज जेल हुकाम ने अचानक मुलाकात से मेरा नाम ड्रॉप कर दिया, तो लिहाजा बकाया जो वकला साहिबान मिल सके, तो लिहाजा कल खान साहब ने मुझे बुलाया है, ये पैगाम उनका आया है मुझे बैरिस्टर गौर साहब की तरफ से, तो कल उनसे मिल लूँगा और खान साहब को मैं ये इस्तदा करूँगा कि कमेटी वो जिसको देना चाहें दे दें, कोई मुझे उज़र नहीं है। कमेटियों के लिए ये सियासत नहीं की है, खान के काज के लिए की है। पार्टी में एक एहतराम वो पता है क्या, वो उधर भी हमें सारा जान जाता है।